اس نے آج پھر مجھے فون کیا تھا۔ ایمن، اسے کہو مجھے معاف کر دے، ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے مل لے، مجھے اپنی شکل دکھا دے۔ اس نے التجا کی تھی۔ سمن، یہ میرے بس میں نہیں۔ کیسے تمہارے بس میں نہیں؟ وہ بے اختیار چلائی تھی۔ تم اسے کچھ کہو اور نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارے اشاروں پر چلتا ہے اور تم کہتی ہو یہ بات میرے بس میں نہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم ایسا چاہتی ہی نہیں؟ اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے فون بند کر دیا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی ایسا نہیں چاہتی تھی، اور اگر میں چاہتی بھی تو جو دیواریں ان دونوں کے بیچ حائل تھیں انہیں پار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور پھر اسے کس چیز کی کمی ہے جو وہ میری واحد خوشی کو بھی چھین لینا چاہتی ہے؟ مگر اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ایمن مر چکی ہے جو اپنے گلے سے پھولوں کے ہار اتار کر اس کے گلے کے کانٹوں کے ہار پہن لیا کرتی تھی، اور اس ایمن کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ آنکھیں بند کیے کرسی پر جھولتے ہوئے میں مسلسل سمن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے فون نے، اس کی آواز، اس کی التجا نے، اس کے آنسوؤں نے یادوں کی ساری کھڑکیاں کھول دی تھیں، اور میں انہیں بند کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے رات کے اس پہر یوں ماضی میں جھانکنا، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے پیروں کے نیچے کی زمین اب اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی، اور یہ جانتے ہوں کہ سر پر موجود آسمان آپ پر نہیں آن گرے گا۔ اب میں ماضی کو آنسوؤں کے ساتھ یاد نہیں کرتی۔ اتنا سکون، اتنا قرار ہے میرے اندر کہ کوئی خلش مجھے بے قرار نہیں کرتی۔ کھلی کھڑکی سے آنے والی ہوا بہت بھلی لگ رہی ہے۔ کاش یہ یوں ہی ساری عمر مجھے سہلاتی رہے۔ آپ نے پوری کہانی نہیں سنائی اور مجھے سلا دیا؟ میرے کمرے میں اچانک ایک آواز ابھری تھی۔ اسامہ نیم اندھیرے میں اپنی موٹی موٹی آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس وقت اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے بے اختیار اس پر پیار آیا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب بیڈ پر آ گئی اور ٹیبل لیمپ جلا دیا۔ تم سو گئے تھے، پھر کہانی کسے سناتی؟ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے میں نے کہا۔ پھر اب سنائیں۔ اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ گیٹ پر اچانک ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ میں نے وال کلاک پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ کہانی سنائے نا۔ اسامہ نے مجھے خاموش دیکھ کر اصرار کیا۔ سناتی ہوں بھائی، سناتی ہوں۔ تمہیں یاد ہے کہاں تک سنائی تھی؟ اس نے کہانی دہرانی شروع کی۔ میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ داخلی دروازہ کھول کر اندر آ گیا ہوگا۔ میں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں روز یہی کیا کرتی تھی۔ اب وہ لاؤنج میں آ گیا ہوگا۔ ملازم نے اس سے چیزیں پکڑی ہوں گی۔ سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ میرے اندازے کے عین مطابق سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی اب تھوڑی دیر میں وہ میرے کمرے میں آنے والا تھا۔ میں نے پیار سے اسامہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ شہزادی پیلس کی کھڑکی میں بیٹھ کر روز رویا کرتی تھی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن وہاں سے ایک شہزادہ گزرا۔ اب آگے سنائیں، آپ سنائیں نا۔ اسامہ نے اپنی سنی ہوئی کہانی کا آغاز کر دیا تھا۔ اب وہ آگے سے کہانی سننے کا منتظر تھا۔ پھر شہزادے نے شہزادی کو دیکھا۔ میں نے کہانی شروع کی۔ قدموں کی چھاپ میرے دروازے پر رک گئی تھی۔
اس نے ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت تھی، بلکہ بعض دفعہ میں سوچتی تھی کہ کیا دنیا میں کوئی اس سے زیادہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ اور میرا میجک مرر مجھے ہمیشہ یہی بتاتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش ہوتی تھی اور مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی اور اسے اپنی خوبصورتی کا استعمال آتا تھا۔ میرے جیسے لوگ اس کے مداح تھے، اس کے معمول تھے۔ وہ جو چاہتی کروا لیتی۔ مجھ سے چھوٹی تھی اس لیے لاڈلی تھی، میری اکلوتی بہن تھی اس لیے بھی مجھے پیاری تھی، اور صرف مجھے ہی نہیں، سب کو ہی۔ میں، امی، ابا سب اس کو آسائش دینے میں لگے رہتے تھے۔ سمن کو یہ چاہیے، سمن کو وہ چاہیے، سمن کو یہ پسند نہیں، سمن کو وہ پسند نہیں۔ یہ وہ جملے تھے جو ہر وقت گھر کے کسی نہ کسی فرد کی زبان پر رہتے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ پورا گھر اس کی مرضی سے چلنے لگا۔ گھر میں ہر کام اس کی پسند کے مطابق ہوتا تھا، ہر چیز اس کی پسند سے آتی، اس کی مرضی کے مطابق رکھی جاتی۔ اور یہ صرف گھر پر ہی بس نہیں تھا، وہ مجھے بھی اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق استعمال کرتی تھی۔ گھر میں جو چیز آتی، پہلے انتخاب کا حق سمن کو دیا جاتا، پھر میری باری آتی، اور پھر پتہ بھی نہیں چلا، اور میں ہمیشہ جو چیز بھی لاتی اس میں سے بہترین چیز سمن کے لیے علیحدہ کرنے کی عادی ہو گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر ایک جیسے جوتے یا کپڑے آتے تو سمن اپنا سلوا کر خاص مواقع کے لیے محفوظ کر دیتی، اور کسی عام سی جگہ پر جانے کے لیے بھی میرا والا سوٹ یا جوتا استعمال کرتی۔ مجھے کبھی اس پر اعتراض نہیں ہوا۔ ہاں، امی کو کبھی ہوتا تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتی، ہاں ایسے عام سے موقع پر اپنا سوٹ پہن کر خراب کر لوں تو کیا ایمن کا خراب نہیں ہوگا؟ امی کہتی، اس کی خیر ہے، اسے کون سا اتنا باہر آنا جانا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ امی کو بات بڑھانے سے روک دیتی۔ کوئی بات نہیں امی، کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوا تھا، یہ تو عام سی چیزیں تھیں۔ میں تو ضرورت پڑنے پر اس کے لیے جان بھی دینے سے گریز نہیں کرتی، مگر ایسا موقع کبھی آیا ہی نہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری اس عادت نے کب اسے خود غرض بنا دیا، کب اس نے میری ہر چیز، ہر حق چھیننا عادت بنا لی۔ چونکہ مجھے اس سے کوئی حسد نہیں ہوتا تھا، اس لیے تب بھی اعتراض نہیں ہوا جب میرے بچپن کے منگیتر سعد نے میرے بجائے اس سے شادی پر اصرار کیا تھا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ باقاعدہ منگنی تو ہماری نہیں ہوئی تھی، لیکن بچپن سے ہی ہر کوئی جانتا تھا کہ میری شادی سعد سے ہی ہوگی۔ ہم دونوں میں آپس میں بہت ہی کم بات چیت ہوتی تھی، بلکہ شاید ہی کبھی ہوئی ہو۔ وہ بہت کم گو تھا اور سنجیدہ بھی۔ ہمارے گھر اس کا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ شروع میں وہ پڑھائی میں مصروف رہا، اور پھر بعد میں اس نے کاروبار شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ وہ ہماری طرح لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ خالو واپڈا میں سپرنٹینڈنٹ تھے، وہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اور MBA کرنے کے بعد اس نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تھا۔ وہ لیدر جیکٹس بنوایا کرتا تھا، اور بہت کم عرصے میں وہ لوور مڈل کلاس سے نکل کر اپر مڈل کلاس میں آ گئے تھے۔ جب امی نے مجھ سے سعد کی ضد کا ذکر کیا تھا تو چند لمحوں کے لیے تو میں بھی بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی۔ پھر میں نے وہی کہا جو میں ہمیشہ کہتی تھی، کوئی بات نہیں امی، اس میں حرج کیا ہے؟ اس بار امی نے مجھے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ تمہارا بچپن کا منگیتر ہے، انہوں نے کہا۔ ہاں، مگر اب وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو اسے مجبور تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ ہاں، مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو پھر وہ کہیں اور شادی کرے، تم سے نہیں تو سمن سے بھی نہیں، امی نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا، اور میں چپ ہو گئی تھی۔ شوق مجھے ضرور لگا تھا، مگر میں
میں نے ہمیشہ کی طرح خود پر قابو پا لیا. میں مضبوط تھی، اس لیے یہ صدمہ بھی برداشت کر گئی. پھر سمن میں حیرت انگیز تبدیلی آئی تھی. وہ بات بات پر جھگڑتی، لڑتی اور پھر رونے بیٹھ جاتی. پھر مجھے پتا چلا کہ وہ امی سے اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ وہ سعد کا رشتہ قبول کرے. امی اس بات پر تیار نہیں تھی اور وہ اتنی ہی بضد تھی. پتہ نہیں یہ سب مجھے اچھا لگا یا نہیں. ہاں، مگر مجھے یاد ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار امی سے ضد کی تھی اور اپنی بات منوا لی تھی. سمن کی شادی سعد سے ہو گئی تھی. مجھے یاد ہے میری دوست عالیہ اس بات پر بہت دیر تک مجھ سے لڑتی رہی. تم پاگل ہو چکی ہو ایمن، تم واقعی پاگل ہو چکی ہو، اس نے جاتے جاتے مجھ سے کہا تھا. اور میں نے جواباً کہا تھا، عالیہ اس سے کیا ہو جائے گا، میں پہلے بھی اسے اپنی چیزیں دیتی رہی ہوں اور اب بھی صحیح. سعد کوئی چیز نہیں ہے، سمجھی تم؟ دیکھنا تم بہت پچھتاؤ گی جب لوگ یہ پوچھیں گے کہ اتنے سال منگنی رہنے کے بعد تمہارے منگیتر نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا، تو پھر کیا کہو گی؟ سمن جیسے لوگوں کو خود غرض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ تم جیسوں کا ہوتا ہے، سمجھی تم؟ عالیہ ویسے سعد کے ساتھ سمن ہی سجے گی، ان دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگے گی. میں نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی. بھاڑ میں جائے ان کی جوڑی اور تم بھی. وہ دروازہ پٹک کر باہر چلے گئی تھی، مگر مجھے تب بھی کوئی ملال نہیں ہوا. سمن شادی پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی. یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو. میں نے خالہ کو اس طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیں خالہ، وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور کہا، ہاں وہ صرف خوبصورت لگتی ہے. میں ان کی بات نہیں سمجھی تھی اور سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی. سعد اس شادی سے بہت خوش تھا. میں نے زندگی میں پہلی بار شادی کے موقع پر اسے قہقہے لگاتے دیکھا اور اسے اتنا خوش دیکھ کر مجھے عجیب سی ندامت کا احساس ہوا تھا. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ مجھ سے پیچھا چھوٹ جانے پر وہ اتنا خوش ہوگا تو میں بہت پہلے یہ کام کر گزرتی. وہ دونوں بہت خوش تھے اور میں ان کی خوشی پر خوش تھی. سعد شادی کے بعد میرا سامنا کرنے سے کترایا کرتا تھا اور یہی حال میرا تھا. میں ان دونوں کو کسی مشکل لمحے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی، سو کوشش کرتی کہ ان سے زیادہ سامنا نہ ہو. پھر زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی. میں نے BA کرنے کے بعد ایک اسکول جوائن کر لیا تھا. امی نے میرے کئی اچھے رشتے بھی معمولی سی خامی پر ٹھکرا دیے. حالانکہ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ اب اتنی چھان بین کا کوئی فائدہ نہیں. جب سعد نہیں تو پھر کوئی بھی صحیح، اچھا یا برا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. گزارنی تو زندگی ہی تھی اور وہ بہرحال گزر جاتی. مگر میں امی سے یہ نہیں کہہ پاتی. میں 24 سال کی ہو گئی تھی. زندگی آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی. میری عمر بڑھانے والی ہر سال امی کی پریشانی میں اضافہ کر دیتا. مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ نہ میں وقت کو روک سکتی تھی، نہ امی کی پریشانی ختم کر سکتی تھی. ہاں اگر میں کچھ کر سکتی تھی تو وہ صبر تھا، اور یہ کام میں برسوں سے کر رہی تھی. دن ایسے ہی گزر رہے تھے جب اچانک ہماری زندگی میں بہت چال آ گیا تھا. وجہ اس بار بھی سمن ہی تھی. وہ سعد سے طلاق چاہتی تھی اور اس کی کوئی معقول وجہ اس کے پاس نہیں تھی. اس کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے. ایک بہت خوبصورت بیٹا بھی تھا. سعد کا کاروبار ترقی کر رہا تھا. گھر میں اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی. سعد اس پر جان چھڑکتا تھا، پھر بھی وہ طلاق چاہتی تھی. اور طلاق حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس نہیں آئی، بلکہ اپنی ایک دوست کے گھر اس نے رہائش اختیار کر لی. وہ حدید کو بھی چھوڑ گئی تھی. سعد اور خالہ بے حد پریشان تھے، اور ہم لوگ صرف پریشان نہیں تھے، ہم پر تو جیسے گڑھوں پانی پڑ گیا تھا.
1000 دقتوں کے بعد سعد نے اس کی رہائش گاہ کا پتہ چلایا تھا، مگر اس نے سعد سے بات کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا، اور اسی سلوک کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑا جب سعد نے ہمیں اسے سمجھانے کے لیے بھجوایا تھا۔ پھر ہم ایک بار نہیں 20 بار اسے سمجھانے کے لیے گئے تھے، مگر اس نے ہمیشہ ہم سے ملنے سے انکار کر دیا، اور آخری دنوں میں تو اس کا چوکیدار ہمیں دیکھ کر گیٹ بھی نہیں کھولتا تھا۔ پھر جب سعد نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو اس نے خلا کا کیس کر دیا۔ سعد کی حالت ان دنوں پاگلوں جیسی تھی، اس کا بسا بسایا گھر اجڑ رہا تھا اور وہ اس کی تباہی دیکھنے پر مجبور تھا۔ وہ دن میں 3 بار سمن کے گھر جاتا کہ شاید وہ اس سے بات کر لے، شاید وہ اپنی خفگی کی وجہ بتا دے، مگر وہ اس کے سامنے نہیں آئی۔ وہ اس کے وکیل کے سامنے گڑ گڑاتا منت کرتا کہ وہ اس سے پوچھیں کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے، اسے کیا چیز بری لگی ہے، مگر اس کا وکیل ہمیشہ کہتا، وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ آپ سے طلاق چاہتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو سمن نے چاہا تھا۔ سعد نے بہت کوشش کی تھی کہ کیس کو لٹکا دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سمن کے وکیل بہت نامی گرامی تھے اور وہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی۔ کیس کورٹ گیا اور سعد کے کردار کے بارے میں سمن کے وکیل نے بے شمار باتیں کہیں۔ انہوں نے جھوٹے گواہوں کے ساتھ کورٹ میں ثابت کر دیا کہ سعد ایک بدکار شخص ہے جو بیوی کو مارتا پیٹتا ہے اور اس کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اور اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے میکے سے روپے لائے، اور وہ سمن کے کردار پر شک بھی کرتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ کوئی عورت نہیں رہ سکتی۔ میں جانتی تھی سعد ایسا نہیں ہے، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے گھر والے جانتے تھے کہ یہ سب غلط ہے، مگر عدالت میں اس کے خلاف گواہ موجود تھے، ثبوت تھے، اور سمن بس ایک بار کورٹ میں آئی تھی اور اپنی لاجواب اداکاری سے اس نے سب کو حیران کر دیا۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی لیے، آنکھیں جھکائے، بکھرے بالوں اور لرزتی آواز کے ساتھ اس نے اپنے بیان سے کیس جیت لیا۔ کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، اور اب ہمارے کرنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ سعد فیصلہ سن کر وہیں عدالت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، مگر سمن کسی کو دیکھے بغیر انہی لوگوں کے ساتھ واپس چلے گئی تھی جن کے ساتھ وہ آئی تھی۔ تب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ پچھلے 1 سال سے وہ بہت عجیب ہو گئی تھی، معمولی باتوں پر سعد سے جھگڑتی۔ اس نے سعد سے بے تحاشا فرمائشیں شروع کر دی تھیں۔ سعد ان سب باتوں سے پریشان تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی ہر بات مان لیتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے پارٹنر نے اپنا بزنس الگ کر لیا تھا، سو اسے مالی طور پر کچھ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ پھر سمن جو فرمائش کرتی، اس نے بھی مالی طور پر اسے کافی نقصان پہنچایا۔ پہلے وہ جتنا جیب خرچ اسے دیتا وہ اس پر ہی بہت خوش تھی، کیونکہ وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا، مگر اب وہ جتنا بھی دیتا وہ خوش نہ ہوتی، بلکہ ہر 2-4 دن کے بعد کسی نہ کسی بہانے وہ مزید روپوں کا مطالبہ کر دیتی۔ وہ ہر وقت گھر سے باہر رہتی تھی، اور حدید پر بھی اس کی توجہ کم ہو گئی تھی، مگر ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کرے گی۔ خالہ نے خلا کے بعد ہمیں یہ سب بتایا۔ حدید بہت چھوٹا تھا اور خالہ اسے سنبھال نہیں پاتی تھی، سو وہ اسے ہمارے گھر چھوڑ گئی۔ ہم لوگ خالہ اور سعد سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہے تھے، بلکہ ہم تو کسی کا بھی سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ ہر آنے والا یہی بات چھیڑ کر بیٹھ جاتا اور ہماری ندامت میں اضافہ کرتا جاتا۔ سمن نے خلا کے بدلے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، جہیز کا سامان، حق مہر، حتیٰ کہ حدید کو بھی۔ وہ 2 سال کا تھا اور ہر وقت روتا رہتا تھا۔ مجھے اس پہ بے تحاشا ترس آتا اور میں سارا دن اسے اٹھائے پھرتی۔ اس کی وجہ سے میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے مانوس ہو گیا۔ مجھے اس سے اس لیے محبت تھی کہ وہ سمن اور سعد کا بیٹا تھا، اور اس لیے بھی کہ اس نے ماں کے ہوتے ہوئے بھی اسے کھو دیا تھا۔
میں جب بھی اس کا چہرہ دیکھتی مجھے سمن یاد آ جاتی. وہ بالکل اس کے کاربن کاپی تھا، صرف رنگت کا فرق تھا. ایمن سرخ و سفید تھی تو حدید سعد کی طرح گندمی رنگت کا تھا. ہم نے سعد سے تمہارے نکاح کا فیصلہ کیا ہے. خلا کے 1 ماہ بعد ایک رات امی نے مجھ پر قیامت توڑ دی. جتنی ذلت اور رسوائی سعد کو سمن کی صورت میں برداشت کرنی پڑی ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ میں تم سے اس کی شادی کروا کر ان داغوں کو ختم کر دوں جو سمن نے اس کے کردار پر لگائے ہیں. لوگ سعد کے بارے میں جو شبہات رکھنے لگے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تمہارے علاوہ وہ حدید کی زندگی تباہ ہو جائے گی. آخر شادی تو اسے کرنی ہی ہے، تو پھر تم سے کیوں نہیں؟ پھر تمہاری خالہ اور سعد بھی یہی چاہتے ہیں. سعد بھی یہی چاہتا ہے. میں نے سوچا اور ہاں کر دی. ہاں، واقعی حدید کو میرے علاوہ اور کون چاہ سکتا ہے؟ میرے ذہن سے ابھرنے والی دوسری سوچ حدید کے لیے تھی. میں نے زندگی میں کبھی کوئی مشکل کام نہیں کیا تھا، یہ میرا خیال تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ اب مجھے ایک مشکل کام کرنا پڑے گا. سعد کو یہ یقین دلانا تھا کہ میں سمن کی طرح نہیں کروں گی. میں سمن سے بہتر ہوں. مجھے اس کے دل میں اور اس کے گھر میں اپنی جگہ بنانی تھی. مگر مجھے یہ مشکل کام کرنا ہی نہیں پڑا. جس سعد سے میری شادی ہوئی تھی، عورت پر سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا، اور میں بھی عورت تھی. پھر سمن کی بہن تھی. یہ میری ذات کو اور بھی ناقابل یقین بناتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں اس کی وہ سابقہ منگیتر تھی جسے وہ ٹھکرا چکا تھا. خالہ کو ہمیشہ مجھ پر یقین تھا اور بعد میں بھی رہا، سو مجھے ان کا اعتماد جیتنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. سعد کو نہ پہلے مجھ پر یقین تھا، نہ بعد میں ہی کبھی ہونا تھا. سو اس کا اعتماد جیتنے کی میری ہر کوشش بری طرح ناکام رہی. وہ مجھ سے صرف کام کی بات کرتا تھا، اور جب کرتا بھی تھا تو جھڑکنے یا ڈانٹنے والے انداز میں. وہ مجھ سے باقاعدہ لڑتا نہیں تھا. شاید میں نے کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا. وہ میری ذات سے ہمیشہ بے نیاز رہتا تھا، جیسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں جانتی تھی کہ اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اسے میری کسی ضرورت سے کوئی غرض نہیں تھی. وہ ہر ماہ مجھے ایک محدود سی رقم تھما دیتا، اور پھر پورا ماہ مجھے اسی رقم میں گزارا کرنا پڑتا تھا. میں اس سے کسی بات کا شکوہ اس لیے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ سب میری اپنی بہن کا کھودا ہوا گڑھا تھا جس میں مجھے گرنا پڑا. میں سعد کو اس رویے کا حق بجانب سمجھتی تھی، سو مجھے کبھی اس سے شکایت نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ہر زیادتی پر مجھے ایک عجیب سی تسلی ہوتی کہ میں سمن کی زیادتیوں کی تلافی کر رہی ہوں. سمن نے سعد سے خلا کیوں لی تھی، یہ بات زیادہ عرصہ راز نہیں رہی. اس نے اپنی عدت پوری ہونے کے اگلے دن ہی سعد کے اس دوست سے شادی کر لی تھی جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، اور جس نے کچھ عرصہ پہلے سعد سے اپنا بزنس ختم کر لیا تھا. یہ اس اقدام کے لیے تیاری تھی جو سمن کرنے والی تھی. اظہر سعد کا بہت گہرا دوست تھا. عمر میں سعد سے کافی بڑا تھا، مگر پھر بھی سعد سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی، اور وہ سعد کے گھر بہت آیا کرتا تھا. پتہ نہیں ان دونوں کو ایک دوسرے میں کیا چیز اچھی لگی. شاید اظہر کو سمن کی خوبصورتی نے گھائل کیا ہوگا، اور سمن اس کی دولت سے متاثر ہو گئی ہوگی. وہ بہت امیر تھا. سعد شکل میں اس سے اچھا صحیح، مگر دولت میں وہ کسی طور بھی اس کے برابر نہیں تھا. اظہر شادی شدہ تھا اور اس کے 4 بچے تھے، مگر اس نے بھی سمن سے شادی کرتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی.
اور جب سعد کو اس شادی کی خبر ملی تھی تو اس پر جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس دن وہ بغیر کسی وجہ کے مجھ سے لڑ پڑا اور پھر گھر کی جو چیز اس کے ہاتھ لگی اس نے توڑ ڈالی۔ برتن، گملے، ڈیکوریشن پیسز، دیوار پر لگی ہوئی تصویریں، ہر چیز۔ میں دم سادے حدید کو گود میں لیے غم زدہ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ گھر سے چلا گیا۔ خالہ اس کے جانے کے بعد بازار سے آئی تھی۔ میں اس وقت چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس سعد کو غصہ آ گیا تھا۔ میں نے ان کے سوال پر بغیر ان کی طرف دیکھے جواب دیا۔ میرے دل میں تب بھی سعد کے خلاف غصہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں جانتی تھی وہ صدمے کے عالم میں تھا۔ اظہر اس کے لیے آستین کا سانپ ثابت ہوا۔ یہ چیز اسے برداشت نہیں ہو رہی ہوگی کہ اس کے اعتماد کا خون کیا گیا ہے، اور یہ سب اس کی ناک کے نیچے ہوا تھا اور اسے پتہ نہیں چلا۔ پہلے عورت سے اس کا اعتماد اٹھا تھا، پھر دوستی سے بھی اٹھ گیا۔ میرے لیے زندگی پہلے بھی آسان نہیں تھی۔ سمن کی شادی کے بعد اور بھی مشکل ہو گئی۔ سعد کا کاروبار کافی خراب حالت میں تھا، اس لیے اس نے کاروبار میں سرمایہ لگانے کے لیے گھر بیچ دیا۔ ہم 3 کمروں کے ایک کرائے کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ سعد نے اپنی گاڑی بھی بیچ دی، مجھے اپنا زیور بھی بیچنا پڑا۔ بہت سے اخراجات میں ہمیں کمی کرنی پڑی، مگر مجھے سعد سے کبھی کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہوئی۔ جو ہو رہا تھا وہ میری تقدیر میں تھا، یہ میں سوچتی تھی۔ سعد کو کسی چیز پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ سارے رشتے اس کے لیے بے معنی ہو چکے تھے۔ میری ذات میں اسے پہلے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر سمن کی شادی کے بعد وہ خالہ اور حدید سے بھی بے نیاز ہو گیا تھا۔ اسے خالہ سے یہ شکایت تھی کہ انہوں نے سمن پر نظر کیوں نہیں رکھی، مگر خالہ اسے یہ سمجھانے سے قاصر تھی کہ اس نے خود انہیں سمن پر کوئی پابندی لگانے سے منع کر دیا تھا، اور اب وہ انہیں ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ اسے حدید میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پہلے وہ کبھی اسے اٹھا لیا کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، مگر سمن کی شادی کے بعد جیسے اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ وہ رات دیر گئے گھر واپس آتا اور صبح سویرے چلا جاتا، اور بعض اوقات تو 2 دن گھر نہ آتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنا سارا وقت اپنے کاروبار کو دیتا ہے، اس لیے مجھے اس کے ان معمولات پر اعتراض نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ میں کسی بھی طرح اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔